کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شریعت نے اجازت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رعایت بخشی ہے کہ وہ اگر روزہ نہ رکھیں تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوتے۔ انہیں اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھیں، کوئی گناہ ان کے سر پر نہیں ہوگا۔ حیران کن بات ہے کہ مومن بھی ہے بندہ، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، پھر بھی اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے مگر گناہگار نہیں ہے۔ غور کرو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اجازت دی ہے، شریعت نے رعایت دی ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کون ہے وہ لوگ؟ پہلا انسان وہ جو مسافر ہے، سفر میں ہے۔ حالت سفر کے اندر اگر بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن سفر جیسے ختم ہو جائے، جب وہ مسافر سے مقیم بن جائے تو اسے چاہیے کہ اب وہ قضا کرے جو روزے سفر میں چھوٹ گئے، اب ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہاں کفارہ نہیں ہوگا، یہاں صرف قضا، ایک کے بدلے ایک۔ کفارہ الگ ہے، قضا الگ ہے۔ ایک روزہ چھوڑا تو اس کے بدلے ایک رکھنا ہوگا، دو چھوڑ دیے تو دو رکھنے ہوں گے، یعنی عذر جاتا رہے گا تو پھر اس کی قضا۔ پہلا وہ انسان جو مسافر، جو سفر میں ہے، لیکن یاد رہے میرے عزیزو، آج کل سفر میں بڑی آسائشیں ہیں۔ پہلے کے سفر بڑے دشوار ہوا کرتے تھے، پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے یا اونٹ پہ بیٹھ کر۔ راستے کے اندر بڑی دشواریاں ہوتی تھیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، تپش ہے، یہ تمام چیزیں سفر کے اندر سفر کی صعوبتیں ہوتی تھیں۔ تب اجازت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، مسافرو روزے اگر تم چھوڑ دو گے سفر کی حالت میں گناہ نہیں ہوگا۔ آج کے سفر بڑے آسان ہیں، کار میں بیٹھ کر، اے سی میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر بڑے مزے کا سفر ہے۔ تو جب اتنا اچھا سفر ہے تو کیا ضرورت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تمام آسانیاں، تمام آسائشیں، تمام قسم کی اسے راستے کے اندر تمام سہولتیں فراہم ہیں۔ اے سی میں بیٹھ کے جا رہا، مزے سے سفر کر رہا ہے، کوئی دشواری نہیں ہے۔ کو فرمایا 4 نہیں 2 کر لو، 4 کی جگہ 2 کر لو۔ تو یہ مسافر کو رعایت ہے۔ تو پہلا کون ہے؟ مسافر، حالت سفر میں روزہ نہ رکھے گناہگار نہیں ہوگا۔ دوسرا کون ہے؟ فرمایا دوسری وہ خاتون جو امید سے ہے، حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے، امید سے ہے۔ دوران حمل بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، عورت کو بہت ساری چیزوں کو وہ فیس کرتی ہے، تو اسے اجازت دی گئی کہ دوران حمل تو امید سے ہے، پریشانیاں ہیں، تو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ البتہ جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو جتنے اجازت دی ہے شریعت نے روزہ چھوڑنے کی۔ تو دوسری وہ خاتون جو حاملہ ہے، امید سے ہے، شریعت نے اجازت دی تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، گناہگار نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 قسمیں ہوئی۔ تیسرا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب ایسی صورت میں اسے کھانا پینا ضروری ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں بھی اجازت ہے۔ اگر وہ نحیف ہے، کمزور ہے خاتون، اور نہیں ہو سکتا ہے گزارا، اور بچے کا دودھ اگر وہ روزہ رکھے گی تو دودھ پستانوں میں نہیں آئے گا اور بچہ بھوکا رہے گا، جس کے سبب بچہ کمزور یا بیمار پڑ سکتا ہے، ایسی صورت میں فرمایا کہ دودھ پلانے والی کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جب وہ مدت ختم ہوگی تو پھر اس کو، یا جیسے ہی وہ عذر جائے گا تو اس کو روزوں کی قضا ہے۔ تو تیسری وہ عورت، وہ خاتون جو دودھ پلانے والی ہے۔
चौथा वो इंसान जो बीमार है और बीमारी की भी हद मुकर्रर की गई, कितनी बीमारी में रोजा छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जरा कान गर्म हुआ तो रोजा छोड़ दिया, जरा सा मच्छर ने काट लिया तो रोजा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जरा सा सर में दर्द हुआ हल्का फुल्का तो कहने लगे भाई हमें तो बहुत तकलीफ है, छोड़ दिया रोजा, नहीं। याद रहे मेरे अजीजों, रोजा छोड़ने की इजाजत उस हाल में है कि जब बीमारी बहुत ज्यादा हो, कमजोरी बहुत ज्यादा हो और बीमारी इस दर्जा हो कि उसे दवाई दिन में कई मर्तबा खाना है, नहीं खाएगा नहीं बचेगा, जान पे बनाएगी। अगर जान पे बनाएगी तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि वो रोजा छोड़ दे, कोई गुनाह नहीं होगा। जब सेहत याब हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए तो वो बीमारी में जो रोजे छोड़ दिए उनकी कज़ा कर ले। ये है बीमार। ये वो लोग हैं कि रोजा छोड़े इन पर कोई गुनाह नहीं होता। बीमार इंसान, बीमारी के सबब शरीयत कहती है तुझे इजाजत है, तू रोजा छोड़ सकता है। और फिर एक और कैटेगरी, एक और शख्स, कौन? जो बहुत बूढ़ा है, कमजोर है, रोजा रखने की ताकत नहीं है, बुढ़ापे के सबब कमजोरी इस दर्जा है कि नहीं रख सकता रोजा। याद रहे ये मुस्तफा की प्यारी शरीयत है, मशक्कत में किसी को नहीं डालती। इस्लाम किसी को परेशानी में मुब्तला नहीं करता, इस्लाम किसी को मशक्कत में नहीं डालता, इस्लाम किसी पर बोझ नहीं बनता है। आज लोग बहुत सारे समझते हैं इस्लाम के अंदर इतने सख्त हैं उसूल, इतने सख्त कानून। कई लोगों को हमने कहते सुना भाई शरीयत पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुश्वार है। याद रखना शरीयत पे अमल करना बड़ा आसान है, शरीयत पे अमल करना दुश्वार नहीं है, क्योंकि शरीयत वही आपसे मुझसे हर मोमिन से कराती है जितना करने की कुदरत मेरे अंदर मौजूद है, जितना करने की ताकत मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन ताकत होने के बावजूद सिर्फ काहिली और सुस्ती के सबब ना करे बंदा, तो फिर शरीयत की तलवार गिरती है और काट देती है, फिर छोड़ा नहीं जाता उसको।